الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اما بعد۔ آج ہم توحید کی تعریف کو دیکھیں گے۔ لغوی اعتبار سے لفظ توحید باب وحد یوحد سے مصدر ہے۔ اس کے معنی ایک ماننا، یکتا کہنا ہے۔ شرعاً عقیدہ توحید سے مراد یہ پختہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ اپنے افعال یعنی ربوبیت، اسماء و صفات اور عبادت یعنی الوہیت میں یکتا ہے اور اس کا کوئی ہمسر و شریک نہیں۔ عقیدہ توحید کے بنیادی اجزاء تین ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ آنے والے دنوں میں ہم انشاءاللہ ان تینوں اجزاء کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ آج ہم کچھ اور باتوں کو بھی ضرور ذہن نشین کریں گے کہ توحید کی پہچان حاصل کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو توحید کی پہچان حاصل کرنا واجب ہے، کیونکہ توحید اولین مطلوب خداوندی ہے، اسلام کا پہلا حکم ہے، کتاب و سنت میں سب سے زیادہ اسی کا حکم دیا گیا اور تمام انبیاء و رسل اسی کی دعوت لے کر دنیا میں مبعوث ہوئے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ انہوں نے یحییٰ بن عمار سے یہ بات نقل کی ہے کہ علم کی ایک قسم وہ ہے جس کے بغیر بندے کی زندگی کامل نہیں ہوتی، اور وہ توحید کا علم ہے۔ توحید اسلام کا سب سے عظیم رکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: بنی الاسلام علی خمس، شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ صحیح بخاری باب کتاب الایمان۔ توحید دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں: التوحید مفزع اعدائہ و اولیائہ۔ توحید خدا کے دشمنوں اور دوستوں ہر دو کے لیے مصیبت کے وقت جائے پناہ ہے۔ الفوائد ابن القیم الجوزیہ۔ اس بات کی وضاحت آپ کے سامنے ایک واقعے سے ہو جائے گی، مختصراً میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو کہ مسلمان نہیں ہوا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ ہر طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیل رہی ہے اور تمام لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، تو اکرمہ اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو لے کر ایک کشتی میں سوار ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بچنے کا پلان کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تو کیا ہوا کہ جب وہ کشتی میں سوار تھا اور سفر جاری تھا، اچانک سے کشتی ہچکولے کھانے لگی اور ڈوبنے کے قریب تھی کہ کشتی چلانے والے نے کہا کہ سب اپنے اپنے معبودوں کو پکار لیں، حالات درست نہیں۔ اس پر سب جو ہیں وہ اپنے اپنے بتوں کو پکارنے لگے اور لیکن پھر بھی کوئی فرق نہ پڑا۔ تو اکرمہ جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ آج میں صرف تجھ سے مدد طلب کر رہا ہوں، اگر آج آپ مجھے بچا لیتے ہیں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کشتی کو بچا لیا اور کنارے لگا دیا۔ پھر اس کے بعد اکرمہ جو تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور الحمدللہ اسلام میں بہت اچھے تھے۔ پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ قرآن کو پکڑتے تو کہتے ہیں یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، اور بے ہوش ہو جاتے۔ مطلب پھر اتنا زیادہ ان کے اندر جو ہے وہ ایمان اور اللہ کی محبت آ چکی تھی۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ توحید سے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ جائے پناہ دے سکتے ہیں، تو اس سے ایمان والوں کو کس قدر جائے پناہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل سکتی ہے۔ اسی طرح سے کلمہ توحید کا اقرار ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان کی 70 یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے اور سب سے کم تر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ مسلم 35 کتاب الایمان۔ تو آج الحمدللہ ہمیں مزید توحید کے حوالے سے کچھ باتوں کے بارے میں پتہ چلا۔
میری کوشش ہوگی کہ آپ لوگ اس کو ضرور سنیں بھی اور اس کو لکھ بھی لیں اپنے پاس اور اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں ایک بہترین کام کر سکیں انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ضرور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے اور اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔